بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ناصر سودازئی اور آپ دیکھ رہے ہیں راول نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما جو راولپنڈی کینٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور پی ایچ اے کے وائس چیئرمین بھی ہیں، جناب ملک عابد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ناصر بھائی۔ عابد بھائی، پہلے تو بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ دنوں سے ہم ٹائم لے رہے تھے لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ الحمدللہ آپ کافی بہتر ہوں۔ اصل میں وہ ہمارے چیئرمین آصف محمود صاحب ایڈوائزر ٹو سی ایم پی ہیں، تو ان کے ساتھ چولستان کے دورے پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں بالکل موسم ذرا مختلف تھا، اس وجہ سے پھر تھکاوٹ اور سفر بھی کافی لمبا تھا، ہفتہ 10 دن بڑی طبیعت خراب رہی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے۔ اچھا عابد صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ کب سے پی ٹی آئی کے ساتھ، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ناصر بھائی، میں 2002 سے منسلک ہوں پی ٹی آئی میں۔ پہلا ووٹ میں نے ہمارے ایک کینڈیڈیٹ تھے تنویر شاہ صاحب، شاید آپ کو یاد ہو، تو ان کو ووٹ دیا تھا میں نے۔ اس کے بعد ان بٹوین، کیونکہ ہماری پارٹی اتنی فعال نہیں تھی تنظیمی طور پہ بھی، اور الیکشن کا پروسیس بھی نہیں تھا اتنا لمبا، اس دوران میں دوسری پارٹیوں سے منسلک رہا۔ لیکن پھر الحمدللہ 2008 کے بعد میں تواتر سے اور متواتر مسلسل اور فزیکلی اور مینٹلی اور پوری پلاننگ کے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پھر جڑ گیا۔ اچھا، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو جو پی ایچ اے کا وائس چیئرمین بنے، اور آپ کے آنے سے میں نے دیکھا ہے کافی تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلے جو آصف محمود صاحب جو چیئرمین ہیں اس کے، تو وہ اکیلے تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد کافی ان کو بھی ہیلپ ملی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کافی پارکس وغیرہ میں درخت جہاں لگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے جا بھی رہے ہوتے ہیں اس طرف۔ تو ایک تو یہ جذبہ مجھے بتائیں کہ آپ اکیلے سب مینیج کرتے ہیں، روزانہ کوئی آپ کا شیڈیول بنایا ہوتا ہے یا اچانک دورہ کرتے ہیں؟ اس میں آصف صاحب نے ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ اے اتھارٹی تو کافی عرصے کی ہے، لیکن گمنام تھی۔ تو چیئرمین صاحب آصف صاحب جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے بڑی محنت کی پی ایچ اے پہ، اور پی ایچ اے کا نام زبان زد عام ہوا۔ انہوں نے بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے اور پارکس کے حوالے سے بڑا کام کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو مزید عزتوں سے نوازا اور وہ ایڈوائزر ٹو سی ایم بن گئے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کی مصروفیات جو تھیں وہ لاہور میں زیادہ تھیں، تو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا، پارٹی کے سینئر ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے اپنے ساتھ وائس چیئرمین انہوں نے بنایا۔ تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی فرق یہ پڑا کہ ان کی غیر موجودگی میں جو چیزیں وہ بتا جاتے ہیں، جو ان کی ڈائریکشن پہ پنڈی میں جو بھی پارکس کے اندر، روڈز کے سائڈوں پہ جتنی بھی بیوٹیفیکیشن کے کام ہوتے ہیں، ان کو میں متواتر دیکھتا بھی رہتا ہوں، ان کا وزٹ بھی کرتا ہوں، اور مختلف ہدایات جو ان کی طرف سے ملتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں۔ اچھا عابد صاحب، یہ بتائیں کہ ایک تو میں آپ کو خوش قسمتی سمجھتا، لکی بھی ہیں کہ یہ پی ایچ اے جب سے بنا ہے اس کے پہلے وائس چیئرمین بنے، اس سے پہلے کوئی وائس چیئرمین نہیں ہوتا تھا، تو یہ کیسی آپ کا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے جی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی دین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سالوں کی جو محنت تھی اور غیر متزلزل میرا جو سٹینڈ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی نے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے مجھے عزت بخشی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو پی ایچ اے کا یہ خالی سٹی کے پنڈی کے اندر آتا ہے یا اس میں کچھ تحصیلیں بھی آتی ہیں، وہ بھی اس میں آتی ہیں؟ اس میں ہمارے پاس ہے تو یہ ضلع کی لیول کی ہوتی ہے پی ایچ اے، لیکن اس میں ہمارے ساتھ ابھی صرف مری کے 3 پارکس ہیں جو پی ایچ اے جن کو دیکھتا ہے، ادروائز اور مین ہمارا راولپنڈی شہر ہی ہے۔ اچھا بھیا، یہ جو درخت اور یہ پودے ہیں، کیا پی ایچ اے اپنے خود ڈیولپ کر رہا ہے یہاں پہ یا یہ پرچیز کرتا ہے؟ اس میں ناصر بھائی ہماری نرسریز ہیں، 9 نرسریز ہیں ہماری، اس میں 2 میجر بڑی نرسریز ہیں، ایک ہماری پٹوار پارک میں ہے، ایک علامہ اقبال پارک میں ہے، تو وہیں پہ ہم موسٹ آف دا اسپیشیز جو جتنے بھی ہمیں پارکس میں یا سراؤنڈنگ جو چاہیے ہوتے ہیں وہ نرسریز میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ خالی یہ جو اپنے لیے یوز کرتے ہیں جو درخت لگائیں، یا آپ کی سیل بھی کرتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو بھی دیتے ہیں؟ اس میں ہمارا یہ پلان ہے، آصف صاحب سے اس بارے میں ڈسکس ہو چکی ہے،
امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی نرسریز کو اس حد تک ڈیولپ کر دیں کہ یہ تجارتی بنیادوں پہ بھی مونسون کے موسم میں، بہار کے موسم میں جو ہے نا وہ ہم شہریوں کو بھی ارزاں نرخوں پہ پودے مہیا کریں، اور جس سے تمام شہر کی انوائرمنٹ بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو نرسریز ہے سڑکوں کے کنارے پہ کافی ساری دیکھی ہیں، تو کیا اس کے اپروول پی ایچ اے دیتا ہے؟ اور بعض جگہ ایسی جگہوں پہ بھی نرسریز ہے جس میں لوگوں کے گھر بھی، اس کے گیٹس کے پاس بھی لوگوں کے گھر بھی آ جاتے ہیں، تو جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، تو اس جو ان لوگوں کو کے بارے میں بھی کبھی سوچے نرسری برانڈ سے پہلے؟ وہ ہمارے ڈسپوزل پہ نہیں ہے۔ ایسا ہونا تو چاہیے کہ جتنی نرسریز ہیں وہ اپروول لے کے پی ایچ اے سے، تاکہ ان کی ہم مانیٹرنگ بھی کر سکیں اور ریٹس پہ بھی اس پہ ایک مینجمنٹ آ جائے، لیکن پرائیویٹ نرسریز کا ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو مجھے بڑی خوشی ہوئی، 2-3 دن پہلے کی بات ہے غالباً، کٹاریاں میں ایک پارک تھا، خواتین کا پارک تھا، جس میں جینٹس وغیرہ بھی، تو آپ کو شکایت ملی تو آپ کوئی ٹائم ضائع کے بعد فوری وہاں پہ پہنچے، اور راجہ ناصر صاحب تھے شاید آپ کے ساتھ لیبر کے، تو اس پہ آپ نے ایکشن لیا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اصل میں مجھے کال آئی تھی پہلے، ہمارے نارتھ کے جنرل سیکرٹری ہیں ملک وسیم صاحب، انہوں نے مجھے مطلع کیا کہ ناصر کینی صاحب آپ سے ملیں گے، تو ان کی ایک شکایت ہے تو وہ دیکھ لیں۔ تو پھر ناصر کینی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ اس طرح لیڈیز پارک آصف محمود صاحب نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، تو آپ اس کو وزٹ کریں، اس میں کچھ ایشوز ہیں۔ تو میں فوراً وہاں چلا گیا، اپنے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ہیں ہمارے شیخ طارق صاحب، ان کے ہمارا وہاں کیا، ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جو وقاص صاحب وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو فی الوقت ادھر جو ضروریات تھیں، جو معاملات تھے یا جو مسائل تھے، وہ الحمدللہ اسی وقت میں نے ان سے کہا کہ یہ فوراً سے پہلے اس کو حل کریں، اور ان سے بھی یہ گزارش کی کہ اپنی کمیونٹی کو انوالو کریں، کیونکہ لیڈیز پارک کے لیے محلے کی سطح پہ محلے داروں کو انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ تمام وہیں کے مکین وہاں ہوتے ہیں، تمام کی ماؤں بہنیں ہوتی ہیں، تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ میرے خیال میں کمیونٹی کا مین کردار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کے ایشوز حل ہو جائیں گے 1-2 دن میں۔ اچھا سر، یہ دیکھیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، آپ نے تھیلیسیمیا بچوں کے لیے اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کیا، تو یہ جذبہ اور یہ آپ وہاں تک کس طرح؟ اصل میں کچھ کمپین کافی عرصے سے چل رہی تھی، ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوان بالخصوص راجہ بابر صاحب ہیں، فیض شانگلہ ہیں، کمال خان ہیں، مطلب لیڈیز میں بھی کافی سارے دوست ہیں ہمارے، تو وہ یہ کمپین چلا رہے تھے۔ تو مجھے ایک انویٹیشن آیا جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو میں سوچا کرتا تھا، بلکہ ایک کیمپ ہمارا PP-15 میں بھی لگا تھا، میں نے وہاں بھی جانا تھا، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا۔ تو جیسے ہی مجھے یہ اپرچونٹی ملی تو میں وہاں چلا گیا، تو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے بچے بڑے سیکریفائس کر رہے تھے، تمام ان کی جو ڈونیشن اکٹھی ہوتی ہے وہ بیسیکلی کالجز اور یونیورسٹیز سے ہوتی ہے، تو گیدرنگ پہ پابندی تھی، تو اس وجہ سے ان بچوں کو تو خون چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی اور میں نے ان بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا، بلکہ میں نے ان کو یہ آفر بھی کی کہ اب چونکہ پارکس کھل گئے ہیں تو آپ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جو بھی آپ کیمپ لگانا چاہیں، آگاہی مہم چلانا چاہیں، تو PHA کے پارکس آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں گے۔ جزاک اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی ایفرٹ ہے سر آپ کی۔ اچھا عابد بھائی، اب کچھ بات کرتے ہیں، آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں راولپنڈی کینٹ ٹیم کے، مین بلکہ اوپنر کھلاڑیوں میں سے بھی ہیں آپ ایک، تو اب کینٹ کے اندر کے کافی مسائل ہیں، آپ PP-14 جو آپ کا جو ایریا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، تو وہاں پہ ایجوکیشن کا یا PP-15 جو ایجوکیشن کا، وہاں پہ ہیلتھ کا، اور سکولز ہیں جو اگر کوئی مڈل سکول ہے تو کافی ٹائم سے مڈل ہی ہے وہ چینج، تو کیا ایسی کوئی آپ نے ورکنگ وہاں پہ کی ہے؟ اپنے جو ہمارے MPs کو بتایا کچھ ایسی ورکنگ کر کے؟ اس میں ناصر بھائی یہ ہے کہ NA61 بالعموم اور PP-15 بالخصوص اور PP-14 اس میں ایشوز ہیں۔ اس سے پہلے جو گورنمنٹ رہی ہیں ان کے دھیان میں بڑے پروجیکٹس تھے، لیکن یہ بیسک نیڈز ہیں، اس پہ اوپر توجہ نہیں دی۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پہ، ایک دفعہ جو پارٹی نے اعتماد کا اظہار کیا تو مجھے جنرل سیکرٹری شپ دی، تو ہمارے کینٹ کے صدر سردار ناصر صاحب
اور میں اور ہمارے کولیگز جتنے بھی ہیں مدر پارٹی کے جو ہمارے ارکان ہیں وہ سب مل کے کینی صاحب سے بھی ملے ہیں، بٹ صاحب سے بھی رجوع کیا ہے، اور راجہ بشارت صاحب سے بھی ملے ہیں. تو اس حوالے سے جتنی ایشوز ہیں ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور گریجولی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بہت بہتری آنے والی ہے. اچھا سر، وہاں پہ ایک اور صاف پانی کا بھی بڑا ایشو ہے، تو اس کے بارے میں کوئی آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے کسی سے؟ اس کے حوالے سے کینی صاحب سے بھی ہوئی ہے، راجہ بشارت صاحب سے بھی ہوئی ہے. تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ گیس اور پانی یہ دو بیسک جو عوام کی ہمیشہ سے ان میں جو ہے نا پرابلم رہی ہے. تو کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ لانگ ٹرم پلاننگ اس میں توجہ نہیں دی. تو اس حوالے سے کینی صاحب بڑے ٹچی ہیں. انہوں نے گیس کے حوالے سے اچھا خاصا بجٹ مختص کیا ہے. پی 15 میں جہانگیر بٹ صاحب لگے ہوئے ہیں، اس گیس کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور راجہ بشارت صاحب بھی ذاتی طور پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پانی کے حوالے سے بھی نئی موٹروں کے پروجیکٹ کے حوالے سے جو کنٹونمنٹ نے ان کو پرپوزل دی تھی کہ 7-8 کروڑ روپے کی نئی موٹریں لگیں گی، اس کے علاوہ نئی لائنیں بچھیں گی، اور اسی طرح گیس کے حوالے سے نئی لائنیں بچھیں گی. تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے 1 آدھ سال میں پانی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور گیس کا بھی. اچھا عابد صاحب یہ بتائیں کہ مری روڈ کے اوپر، یہ مین روڈ ہے پنڈی کی، تو اس پہ کافی تبدیلی دیکھی ہے. جو پلر سے میٹرو والے وہ کلرفل ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ لائٹس نیچے لگی ہوئی ہیں. خاص کر کے یہ جو موتی محل کے سامنے والے ایریا، وہاں پہ بڑے اچھے پوسٹرز وغیرہ لگائے ہیں آپ نے. تو یہ اس کے بعد یہ آپ نے خود سارا کیا ہے یا تنظیم آپ کے ساتھ تاجر برادری میں تعاون کیا ہے؟ اصل میں ناصر بھائی اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم نے مختلف جو پرائیویٹ کمپنیز تھی ان کے ساتھ ایم او یو کیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک زبردست بات بتاؤں کہ چیئرمین آصف محمود صاحب نے گورنمنٹ سے 1 روپیہ فنڈ نہیں لیا. یہ سارا ہم نے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایم او یو کر کے، تو اس کی جتنی بیوٹیفکیشن آپ دیکھ رہے ہیں مری روڈ پہ جو پلرز پہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ پارکس میں ہم نے بڑا کام کیا ہے جس میں اوپن جم لگائے ہیں، ریڈنگ کارنر بنائے ہیں. یہ سارا کچھ آصف محمود صاحب نے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ مل کے انیشیٹ کیا ہے. اور ابھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جشن بہاراں بھی کرنے جا رہے ہیں 19 مارچ. امید ہے انشاءاللہ جو متوقع ڈیٹ ہے وہ 19 مارچ ہوگی. تو اس میں بھی ہم نے اسی طرح ایک ادارے سے ہم نے ایم او یو کیا ہے، وہ اسپانسر کرے گا. تو یہ ابھی مالی ہیں جو زیادہ تر کانٹریکٹ پہ ہیں، ڈیلی ویجز ہیں. تو امید تو ہے اب ہم نے گزارش کی ہے سی ایم صاحب سے کہ جو جن کو 5-5 6 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، تو ان کو کنفرم کریں. اور اس میں ابھی کافی ساری گنجائش ہے کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 56 پارکس ہیں جس کو پی ایچ اے دیکھتی ہے. ان 56 پارکس میں افرادی قوت کی جو ہے نا کمی رہتی ہے. تو اب گزارش کی ہے آصف صاحب نے سی ایم صاحب سے کہ جو اتنے سالوں سے کانٹریکٹ پہ ہیں ان کو ہم کنفرم کریں، اور نئی بھرتی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں اجازت دی تو. تو کیا آگے کوئی اور نئے پارکس کا بھی کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ کسی جگہ پہ نئے پارکس کا بھی کوئی پلان ہو رہا ہے؟ نئے پارکس ہم نے ڈیولپ کیے ہیں جی. پی ایچ اے نے جو اجڑے ہوئے پارکس تھے، جو جگہیں سرکاری پڑی ہوئی تھی جو ہمیں اویلیبل ہو سکتی تھی، ہم نے ان کو انیشیٹ کیا ہے. اس پہ ہم نے پارکس ڈیولپ کیے ہیں. اس میں نئے پارکوں میں اضافہ پچھلے 2 سالوں میں کم از کم 6 پارکس ایسے ہیں جو ہم نے ان کو ڈیولپ کیا ہے. اچھا یہ بتائیں، پچھلے دنوں آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب ملاقات ہوئی ہے، بیسیکلی تو ہم گئے تھے ٹیکنالوجی جو میاں واقعی کے نام سے جو جانی جاتی ہے دنیا میں، اس میں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں جو پودے درخت بنتے ہیں 15-18 فٹ تک جاتے ہیں، وہ 6 سے 7 سال لیتے تھے. اس ٹیکنالوجی سے وہ 1 سال میں گرو کریں گے. تو اس کا انوگریشن تھا، پی ایم صاحب وہاں تشریف لائے تھے پی ایچ اے لاہور میں، میاں واقعی فارسٹ نرسری اربن فارسٹری کے لیے. تو وہ ایک وہاں انوگریشن کے بعد سی ایم صاحب کے آفس میں آصف صاحب کے ہمراہ ملاقات ہوئی. تو الحمدللہ بڑی زبردست ملاقات رہی. بہت حلیم، بہت شفیق اور بہت دور اندیش انسان ہے.
کام کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ ہیں. پنجاب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیے ہوئے ہیں, اور ان سے تمام تر جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں, بالخصوص پی ایچ اے کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو ان سے ہوئی, اور وہ ٹورزم کے حوالے سے بھی خان صاحب کے ویژن کو اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے بھی وہ ہر اس ایفرٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں جو اس مد میں ہمیں آگے لے جائے. سر یہ یا نہیں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے حلقے کو بھی ٹائم دینا چاہیے, تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر موقع دیا اور پارٹی نے اعتماد کا اظہار کیا تو انشاءاللہ میں لڑوں گا. اچھا سر, آخر میں جہاں وہ بچوں کے وہاں پہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈس بہت کم ہیں, تو کیا آپ اپنے اس ایریا آپ کی بات ہو کہ بچوں کے لیے کم کوئی پارک آپ دیکھا کینٹ کے اندر, آپ پی پی 14 کو لے لیں, پی پی 15 کو لے لیں, این اے 61 میں یہاں پہ کوئی تھا پارک نہیں ہے بچوں کے لیے, نہ کوئی پارک ہے اتنا اچھا, نہ بچوں کے لیے کوئی اوپن گراؤنڈ ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ ناصر بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. ہم کینٹ کے رہائشیوں کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے. کبھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی. کبھی جن شہروں میں یا جن علاقوں میں گراؤنڈز نہیں ہوتے یا گراؤنڈز ویران ہوتے ہیں, وہاں گلی محلوں میں اب یقین کریں کہ آپ کے ہاسپٹل کیوں بھرے ہوئے ہیں, آپ کے ینگ جو جنریشن ہے یہ اب گلی محلوں میں نشہ کیوں بک رہا ہے, آئس تک وہاں آ چکی ہے. یہ بڑا اندوناک اور بڑا ہی تشویشناک معاملہ ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ کھیل سکیں, نہ کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں وہ بیٹھ کے کوئی آپس میں کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کر سکیں. کوئی لائبریری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک کنٹونمنٹ میں لائبریری ہے, وہ بھی اس کی مخصوص ٹائمنگ ہے. تو اس حوالے سے میں نے راجد صاحب کو بھی, راجب شرح صاحب کو بھی اور عامر کیانی صاحب کو بھی یہ تجویز دی تھی کہ ہمارے پی پی 14 اور پی پی 15 کے سنگم پہ اس پی پی یہ جو دونوں پی پی ہیں جہاں پہ جڑتی ہیں نا جی, بارڈر ہے جہاں پہ جی بارڈر ہے جگہ ٹوکسیدہ چوک میں پیچھے کافی بڑی زمین تھی یہ ڈیفنس والوں کی, ڈیفنس منسٹری کے انڈر تھی. تو ان سے گزارش کی تھی کہ یہاں سپورٹس کمپلیکس بن سکتا ہے. تو اگر یہ بن جائے تو یہ ہمارے دونوں حلقوں کے لیے اور بالخصوص پورے این 61 کے لیے, پورے نوجوانوں کے لیے انتہائی قابل قدر کام ہوگا. اور اس پہ ہونا چاہیے. ہمارے میری جو وارڈ ہے وارڈ 5, وہاں ایک پارک تھا ہمارا, بڑے عرصے پرانا فیکٹری پارک اس کو کہتے ہیں, فیکٹری گراؤنڈ پارک, اس کی بڑی بری حالت تھی. تو آصف صاحب نے اسپیشلی اس حوالے سے اسٹیشن کمانڈر صاحب سے مل کے تو ہم نے انیشیٹو لیا, پی ایچ اے اور کنٹونمنٹ نے مل کے, تو اس کو ہم نے ری ڈیزائن کیا ہے, اس کو پورا ڈیولپ کیا ہے. اس میں جھولے لگائے ہیں, اس میں بینچز لگائے ہیں, اس میں گھاس پودے دور و دیوار سارے رنگ کیے ہیں, اس کی فینسنگ رہ گئی ہے. انشاءاللہ وہ کر کے تو وہ بھی ایک اچھا اضافہ ہوگا لوکل کمیونٹی کے لیے. لیکن باقی کیونکہ جگہیں اویلیبل نہیں ہیں تو اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے, بلکہ وقت کی شاید یہ اہم ضرورت ہے. اچھا عابد بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آخر میں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, اس میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کینٹ کے اندر پچھلے الیکشن میں تو کافی بری طرح پٹی تھی آپ کی پارٹی, تو اس دفعہ آپ اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں ایک, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کوئی پہلے الیکشن کنٹونمنٹ کا لڑا ہے اور اس کی ذرا بھی کوئی تصویر بتائیں اگر آپ نے الیکشن لڑے. جو ناصر بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ پچھلی دفعہ الیکشن ہم ہار گئے تھے, اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے وجود میں آنے کے بعد پہلا کینٹ الیکشن تھا جو بحیثیت پارٹی ہم نے کانٹیسٹ کیا. بلدیات بیسیکلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کا ایج ہوتا ہے, اسی کو ملتی ہے. بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ کیونکہ لوگ عوام اویئر ہیں اس بارے میں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اسی کے فنڈ سے نیچے تک ترقیاتی کام ہوں گے, تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے امیدوار کو ہی ووٹ کریں. تو میں نے الیکشن لڑا تھا 2015 میں, الحمدللہ 2555 ووٹ تھے میرے. پہلا ٹائم تھا میرا خود کا بھی اور میری پارٹی کا بھی. اس میں کافی کچھ رہ گیا تھا, بہت ساری کمیاں تھیں جو ہم پوری نہیں کر سکے. اس دفعہ اللہ کے کرم سے جیسا کہ ہم پنڈی پوری میں ہم نے کلین سویپ کیا ہے پنجاب کی سیٹوں میں اور وفاق کی سیٹوں میں, تو اس دفعہ کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم بلدیات کلین سویپ کریں گے.
آپ کہہ رہے ہیں بلدیات کلینس میں مہنگائی کا اتنا طوفان آیا ہوا ہے, لوگ مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں, تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ عوام ووٹ دیں گے اس مہنگائی کو دیکھ کے؟ ناصر بھائی, یہ میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کہ ہماری عوام کو آج تک ان 72-73 سالوں میں نا ہمیں اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ملا. ہمیں ان سیاسی پارٹیوں نے آٹا, چینی, گھی, دالوں اور سبزیوں میں الجھائے رکھا. نہ ہم نے کبھی فارن پالیسی کے بارے میں سوچا, نہ ہم نے اپنے معیشت کے بارے میں سوچا, نہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کے بارے میں سوچا, نہ ادارہ جاتی اصلاحات کے بارے میں سوچا. ہم نے سوچا ہماری ڈبیٹ ہمارے تھڑوں پہ, گلیوں میں, بیٹھکوں میں یہی بات ہوتی تھی کہ آج آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہوگی, دالیں مہنگی ہوگی, گھی مہنگا ہوگا. گو کہ اس میں گراوٹ آئی ہے, ٹھیک ہے, مہنگائی بڑھی ہے, لیکن جس طرح کی پالیسیز وضع کی ہیں خان صاحب نے, یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مملکت خداداد کو ایک ایسا لیڈر نصیب ہوا ہے جو اپنی ذات نہیں, وہ اپنی عوام کو سوچتا ہے, جو الیکشن نہیں, وہ آنے والے نسل کا کا سوچتا ہے. تو اس کے دورس نتائج ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو حقیقی معنوں میں تبدیلی ملے گی. جو استحکام آئے گا, جو قیمتوں میں بہتری آئے گی, وہ دیر پا ہوگی, وہ آرٹیفیشل نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں جو باشعور لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم پالیسی خان صاحب ترتیب دے رہے ہیں, اس کے ثمرات ڈیفینیٹلی عوام کو ملیں گے. ابھی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھے پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کینٹ کے جنرل سیکرٹری اور پی ایچ اے کے وائس چیئرمین ملک عابد حسین صاحب. ناظرین, ان سے کوئی بھی سوال کرنا ہو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, تاکہ ہم آپ کو پی ایچ اے کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو بتا سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئکن میں کلک کیجیے گا. اللہ حافظ.